قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، یہ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے گزرے جنہوں نے 80 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ بات سن کر چند صحابہ کرام بہت افسردہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں۔ ابھی اسی غم میں مبتلا تھے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے ذریعے قرآن کی یہ آیات اترنا شروع ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم آپ لوگوں پر، آپ کی امت پر ایک ایسی رات اتارنے والے ہیں جو بڑی قدر والی رات ہے، اور آپ کیا جانتے ہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے میرے نبی، اگر کوئی 1000 مہینے تک بھی کھڑا رہا میرے سامنے، یہ 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہی ہے، اگر کوئی 1000 سال بھی میرے سامنے کھڑا رہا تو اس نے وہ عبادت نہیں کی جو اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھنے والے کو ملے گی۔ صحابہ کرام کا تو خوشی کے مارے ایک عجیب حال ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان راتوں کو، اس رات کو طاق راتوں میں ڈھونڈو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تو یہ رات ہمیں کس کے طفیل ملی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملی۔ ہاں کہ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی، دنیا میں نے لوگوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ مجھے راضی کریں، لیکن میں آپ کو راضی کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فکر مت کرو، میں راضی نہیں ہوں گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ پہنچے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ ہاں؟ آپ تو بخشے بخشائے تھے ہی، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، کیا فرمایا ان کے بارے میں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط پر سے گزرنے والی ہیں۔ ہاں؟ کون کون جانا چاہتا ہے ان کے ساتھ؟ اس دن ساری عورتیں جانا چاہتی ہیں۔ ان کے اصحاب کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، آپ کے سارے صحابہ کو ہم نے معاف کر دیا، ہم ان سے راضی، وہ ہم سے راضی۔ اہل بیت کی معافی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کو تو آپ کے تمام رفقا کو معاف کر دیا۔ پھر اتنا کیوں روئے کہ جبرائیل کو بھیجنا پڑا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، میرے نبی اتنا تو نہ رویا کریں کہ جان سے چلے جائیں۔ پھر کس کے لیے روئے اتنا؟ میرے اور آپ کے لیے۔ وہ نبی کہ جس کی شان یوں بیان کی، اللہ اکبر،
ما काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। एक नात हम पढ़ते हैं, ये मेरे रब ने कैसी तारीफ की अपने हबीब की। मोहम्मद किसी के बाप नहीं, वो तो रसूलुल्लाह हैं और खातमन नबिय्यीन हैं। कहीं आपको प्यार से या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल फरमाया, कहीं प्यार से आपको या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाया। आपको पता है कुरैश के लोग आपको मजनू बोलते थे, कुरैश के लोग आपको मजनू बोलते थे। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तरून, नून मुझे उस कलम की कसम जो क़यामत तक चलता रहेगा, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, मेरे नबी आप मजनू नहीं हैं। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपके लिए तो हमने ऐसा अजर रखा है जो कभी खत्म नहीं होगा। और वाह 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 सुभान अल्लाह, आपके कितने खूबसूरत इखलाक हैं। दोस्तों, आदमी को सबसे ज्यादा चोट जुबान की लगती है। आदमी को सबसे ज्यादा चोट किस चीज की लगती है? जुबान की लगती है। तलवार की काट इतनी सख्त नहीं होती जितनी जुबान की काट तेज होती है। इन्होंने आपको शायर बोला, मेरे रब ने मेरे नबी की वकालत की। वमा हुआ बिकौल शायर कलीलन मा तुमिनून वला हुआ बिकौल काहिन कलीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ओ ज़ालिमों, मेरे नबी को शायर मत बोलो, अपनी अक्लें इस्तेमाल करो। मेरे नबी को काहिन मत बोलो। आपको पता है नूह अलैहिस्सलाम को जब लोगों ने कहा आप कि तू मजनू है, नूह अलैहिस्सलाम को खुद कहना पड़ा मैं मजनू नहीं। लेकिन जब मेरे नबी को इन्होंने मजनू कहा तो मेरे रब ने मेरे नबी की वकालत की। हाँ, अबू जहल एक गो को पकड़ के लाया, इतनी बड़ी छिपकली होती है, गो को पकड़ के लेकर आया और कहा कि अगर ये गो तेरी रिसालत की गवाही दे दे तो मैं तुझे नबी मान लूंगा। अच्छा, ये मरी हुई गो है, मरा हुआ तो इंसान नहीं बोलता। ये मरी हुई गो उठा के ऐसे फेंकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर रिसालत से उसको देखा और एकदम फरमाया या रब, टक उस गो ने आंखें खोल ली। पूछा तेरा रब कौन है? अब अल्लाह ने उसको कुव्वते गोयाई दी। उसने कहा मेरा रब वो है जिसने जमीन और आसमान और इस सारी कायनात को बनाया है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ इशारा किया और फरमाया मैं कौन हूं? उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप वो हैं कि जिसके हाथ में दोनों जहानों की सरदारी है। जिसने आपको माना वो कामयाब, जिसने आपका इनकार किया वो नाकाम। जन्नत की कुंजी के मालिक, सारी कामयाबी के मालिक आप हैं। ये सुनकर अबू जहल ने वही आवाज लगाई जो पहले लगाई, मैं तो पहले ही कहता था तू जादूगर है। जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। हाय मेरे दोस्तों, उस नबी के उम्मती हैं आज हम। ये देखो तो सही, आज अजान बिलाली की बात हो रही थी। आज किसकी बात हो रही थी? अजान बिलाली की। बिलाल खुद भी गुलाम, बाप भी गुलाम, दादा भी गुलाम, सब गुलाम। लेकिन निस्बत जोड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, निस्बत जोड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ए बिलाल, क़यामत मैं जब मेराज पर गया हूं तो अपने आगे मुझे तेरे चलने की आवाज आ रही है। और ये अबू जहल को देखो, ये अरब है, अरब
عرب ہے عرب، بنی مخزوم کا سردار ہے. کس کا سردار ہے؟ بنی مخزوم کا. یہ بنی ہاشم کی ٹکر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی ٹکر کا آدمی ہے. 21 سال کی عمر میں اس نے قریش کے جرگے کی سرداری کی. لوگ اس کو ابو الحکم بول رہے ہیں. کتنی اونچی لائن کا آدمی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نہیں جوڑی، قیامت تک کے لیے اس کا نام ذلت کا نام ہو گیا. آج آپ مذاق میں بھی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتے. ہاں میرے دوستو، ان کے طفیل آؤ آج اللہ سے معافی مانگے کہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے. میرے دوستو، اللہ ہمارے انتظار میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے جب آدمی غلطی پہ غلطی گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور ہر دفعہ گناہ کر کے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے تو معافی مانگ مانگ کے تھک سکتا ہے، ہم معاف کر کے نہیں تھکتے. ہاں یہ وہ رات ہے، آج کی رات میرے عزیز دوستو، جس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کو قیام اللیل کا ثواب مل گیا. 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل گیا. جس نے ایک مرتبہ کہہ دیا اللہم اغفر لی، سب ایک بار کہہ دو اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بول دو اے اللہ مجھے معاف کر دے. 1000 مہینے کی استغفار کا ثواب ہم کو مل گیا. ہاں میرے دوستو، اور آج ہم اس مجلس سے ایسے اٹھیں گے، آج ہم اس مجلس سے ایسے اٹھیں گے کہ ہر گناہ سے پاک ہم اس مجلس سے اٹھیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے. جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ. رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. دل
مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ قبول ہو جاں سوز و دل فگار ہیں، توبہ قبول ہو سرتاپا انکسار ہیں، توبہ قبول۔ ایک بار پھر خوش آمدید ہماری شان رمضان کی 27ویں رات کی ٹرانسمیشن۔ اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ہم تینوں بھائیوں کے دل کے بہت قریب ہے یہ سیگمنٹ، کیونکہ اس سیگمنٹ کا تعلق کچھ ایسے لوگوں سے ہے جن کی رشتہ داریاں ایسے لوگوں سے ہیں جو اس شہر کراچی میں بغیر کسی قصور کے قتل کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آخری دور قیامت کے وقت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، نہ مارنے والے کو یہ پتا ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو یہ پتا ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں۔ یہ ہمارا خوبصورت شہر کراچی جس کی رنگینیاں اور رانائیاں ایک دور میں مشہور تھیں، یہ روشنیوں کا شہر، اس شہر کے اندر سوگ و ماتم کی آہ و بکا بکھیرنے والوں اللہ رب العزت ان کا سد باب کرے۔ لیکن آئیے ہم آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کراتے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس شہر میں اس ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے کھویا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ ساتھی بیٹھے ہیں، جی ہمارے ساتھ کچھ شہداء کے خانوادے موجود ہیں، اور ہم نے یہاں پر پولیس کی فیملیز کو بلایا، شہداء کو، فوج کی شہداء کی فیملیز کو بلایا، اور ان سب کو ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا، اور ظاہر ہے ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے تو اپنا فرض ادا کرتے وقت اور کیا خوب طریقے سے اپنا فرض ادا کیا۔ تو دشمنوں نے انہیں تو اس لیے نشانہ بنایا کہ ان کے خیال میں یہ فرض کی ادائیگی نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھا، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے کسی کا رنگ ان کا جرم بن گیا، کسی کی رنگت ان کا جرم بن گئی، کسی کا مسلک اس کا جرم بن گیا، کسی کا مذہب اس کا جرم بن گیا، کسی کی ایتھنیسٹی اس کا جرم بن گئی، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جرم کیا بن گیا، کچھ نہیں معلوم۔ یہ جو ہم ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھتے ہیں نا، کورنگی 2 نمبر میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، کبھی کبھی تو نام بھی نہیں آتا، یہ وہ 2 افراد، یہ وہ 1 افراد، یہ وہ 1 شخص، یہ وہ 1 نامعلوم شخص ہے، اور کبھی کبھی وہ لوگ ہیں، ٹکر بھی نہیں چلتا۔ پچھلے 2 گھنٹے میں 10 افراد مارے گئے کراچی کی سڑکوں، یہ بالکل اس طرح صحیح سے، کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کتنی افسردہ اور دکھ بھری کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بیچارے محنت کش، جو مزدور، جو استاد، جو وکیل، جو دہاڑیوں پر، روزانہ دہاڑیوں پر رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اپنے اپنے کام کی غرض سے نکلتے ہیں، اور اس طرح اس شہر بے امان کی سڑکوں پر ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اساتذہ بھی ہیں، تو مزدور بھی ہے، محنت کش بھی ہے، دفع کش بھی ہے۔ میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ایک شہید کے
صاحبزادے موجود ہیں, اور آج کی شب محفل میں ان کو منعقد یا بلانے کا مقصد ہی ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا تھا اور ان دشمنوں سے اظہار بیزارگی کرنا بھی تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے والد محترم جی بالکل کو شہید کیا گیا تھا؟ جی میرے والد محترم کو شہید کیا گیا تھا. کب ہوا تھا واقعہ, کیا کرتے تھے وہ, کیا تھا؟ 31 مئی 2013 کو ان کی شہادت کا دن ہے. رات 9:15 بجے کا تقریباً ٹائم تھا. اور اگر میں اپنے والد صاحب کے بارے میں کہوں کہ وہ کیا کرتے تھے تو وہ پیشے کے اعتبار سے ایک استاد تھے, ایک ٹیچر تھے. اور بڑے بڑے معروف استاد تھے, بہت معروف. اصل میں مجھے یہ واقعہ یاد ہے. اچھا ایگزیکٹلی یہ واقعہ یاد ہے. ابھی جب بیان کر رہے تھے میں نے ان کو بتایا, یہ واقعہ مجھے یاد ہے. جی سید اشفر رضوی ان کا نام تھا. جی جی. اور 9:15 بجے کا ٹائم تھا. وہ اپنے دفتر سے روز جو ان کا ایک ریگولر جو ٹائم تھا اس سے وہ نکلے گھر آنے کے لیے. تو اراؤنڈ 9:15 ان کے آفس میں ایک صاحب کام کرتے ہیں, ان کا میرے پاس فون آیا کہ حسنین بھائی آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا یار میں تو گھر پہ ہوں. تو انہوں نے کہا یار آپ ایک کام کریں, آپ فٹافٹ کریم آباد آ جائیں کیونکہ سر کی گاڑی پہ فائرنگ ہو گئی ہے. اچھا وہ ایک میں نے ٹی وی پہ ہمیشہ سنا تھا کہ جی 2 افراد قتل کیے. جی جی. آئی نیور ازیوم کہ جی میرے ساتھ بھی میں اس لسٹ میں بھی شامل ہو سکتا ہوں. تو بس وہ صبح کا دن تھا, مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے کہ وہ صبح کا دن تھا 7:15 7:30 کا, جب میں اپنے گھر سے نکلا ہوں. صبح کا وقت تھا. تو میرے والد نے مجھ پہ دعائیں پڑھ کے پھونکی ہیں. تو پہلی جو ملاقات تھی اس دن کی وہ دعاؤں کے ساتھ تھی. پھر جو آخری اس دن کی اور زندگی کی جو ملاقات تھی وہ عباسی شہید اسپتال میں تھی. تو وہ اس طرح سے تھا. اینڈ ایک جس کو آپ کہیں لارجر دین لائف پرسنالٹی, انسانوں سے بھی اتنا ہی پیار, جانوروں سے بھی اتنا ہی پیار. ان کو جانوروں کا بھی بہت شوق تھا. اور کتنے وہ بہت سارے یتیموں کے بھی باپ تھے. کچھ جو مجھے معلوم ہے, کچھ جو کہ مجھے ان کی زندگی میں کبھی بھی معلوم نہیں تھے, لیکن ان کے جنازے کے دن مجھے معلوم پڑا کہ جی ہمارے گھر میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ جن صاحب کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے وہ ہمارے گھر میں آٹا, دال, چاول, چینی, راشن جو تھا وہ بھجوایا کرتے تھے. جی سر نے مجھے 1986 میں کیمسٹری پڑھائی, سر نے مجھے لیب کوٹ خرید کے دیا, سر نے مجھے اپنا پین گفٹ کیا, سر نے مجھے کتابیں خرید کے دیں. ایک بہت ہی ہمبل فادر اور ایک بہت ہی لونگ اور ایک بہت ہی کیئرنگ ہسبینڈ. اور یہ بہت ہی مشکل سوال ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا نا, میں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم خود خبر پڑھتے پڑھتے خبر کا حصہ بن جائیں گے. تو یہ بہت عجیب و غریب سوال ہے, لیکن ہمیں بتائیے پھر بھی کہ وہ کیا وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ ایک ٹی وی ٹکر جو ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں خبر کی صورت میں, وہ خبر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب آپ وہ خبر بن گئے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, ایک پیروں تلے زمین, مطلب ایک عجیب. میں آپ کو کیسے بیان کروں, میں اس کو نہیں بیان کر سکتا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ قیامت کیا ہوتی ہے, ہم نے تو قرآن پاک میں پڑھا ہے نا کہ جی قیامت آئے گی, پہاڑ پھٹ جائیں گے, زمین الگ ہو جائے گی, سب لوگ ایک افراتفری کا عالم ہوگا. لیکن اگر مجھ سے کوئی زندگی کے دوران کوئی یہ پوچھے کہ جی قیامت آپ کس کو کہیں گے, تو قیامت کا دن میرے لیے, میرے خاندان کے لیے 31 مئی 2013 تھا. اللہ اکبر. ایک اور ماں ہیں ہمارے ساتھ, ان کے 2 بیٹے مختلف واقعات میں جان سے گئے ہیں, ان سے ذرا ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ کیا ہوا تھا مجھے ذرا بتائیں گی اپنے بیٹے کے حوالے سے؟ بیٹے کا جی نماز پڑھ کے آیا, عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہے, انہیں کھانا کھایا, فون آ گیا, باہر گیا ہے, تو واپسی گھر پہ بھی 6 مہینے بعد اس کے ابو کا انتقال ہو گیا. پھر ان کو سال نہیں ہوا تو پھر دوسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. گھر کرائے کا نہ کوئی آمدنی نہیں ہے, نہ کام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور کس وجہ سے مارا گیا آپ کے بچے کو؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, غریب آدمی کیا کرے گا. کچھ پتہ نہیں کہ کس نے مار دیا اور کیوں مار دیا. کیا کام کرتے تھے وہ؟ ایک تو فریج بناتا تھا, ایک کپڑے کی کمپنی میں کام کرتا تھا. مزدور, محنت کش, حلال کی روزی کمانے. 2 بیٹے 2 بیٹے 2 بیٹے 2 بیٹوں کے جنازے اسی ان 2 بیٹوں کی موت کے درمیان شوہر کا بھی انتقال, ان کے والد کا بھی انتقال ہوا. یہ دیکھو ایک بار, اس کے 2 بچے, ایک 2 سال کا بیٹا ہے, اور یہ دوسرا بیٹا ہے آپ کا. جی اس کو پہلے مارا تھا. اس کو پہلے قتل کیا گیا تھا. اچھا پہلے یہ آپ کو 2 سال میں تینوں کا انتقال ہوا تھا.
اللہ آپ کو صبر عطا کرے. 2 جوان بچے چلے گئے 1.5 سال کے اندر اندر, شوہر کا انتقال ہو گیا, جی اور اب گھر کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ گھر میں بچوں کی چیز بیچتی ہوں, اس کا کام نہیں ہے. ایک بیٹا اور ہے وہ مزدوری کرتا ہے وہ. اور جب تک وہ تھے تب تک گھر ٹھیک چلتا ہوگا ظاہر. جی دیکھیں اس کی بیٹی کی تصویریں نا, آپ دیکھیں اس کی بیٹی کی تصویر پہلے کی, اور اب دیکھیں میں پڑھا نہیں سکتی اس کو. یہ اس کی بیٹی ہے. جی 2 سال کا بیٹا ہے, ایک بیٹا بھی ہے 2 سال کا. اس کو میں پڑھا نہیں سکتی. اب دیکھیں آپ کیسی ہو گئی وہ بچی, میں کیا کروں. گھر کرائے کا پانی نہیں آتا, پانی ڈلوانا پڑتا ہے. اللہ آپ کی مشکلوں کو, مصیبتوں کو آسان کرے. آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائیں. یہ ہر گھر کی اور خانوادہ ہے ایسی ہی کہانی جن کی 6 بچیاں تھیں. ان سے بات کرتے ہیں, ان کی والدہ سے. السلام علیکم. آپ لوگ بہنیں ہیں ساری؟ جی جی میرے آپ کے فادر تھے جن کا نام سید حسن علی جعفری تھا, جو صرف اپنا مقصد ہی انسانیت کی خدمت میں صرف کرتے تھے. پوری کیا لائف کرتے تھے, کیا پیشہ تھا ان کا؟ وہ ہی واز اے پریزیڈنٹ آف فرنیچر مارکیٹ. اچھا. بہت اچھے انسان کے ساتھ, ایک بہت مخلص باپ. کبھی ہمیں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہمارے فادر تھے, ہمیشہ اپنے دوست کی طرح ہمیں رکھا. کیا ہوا, کیا تھا واقعہ؟ سڈنلی 21 جون کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, سب جیسے روزمرہ کی ہوتی ہیں, تو ولادت بی بی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ تھا. ہم اس کی تیاریوں میں تھے کیونکہ ہمیں ولاد میں جانا ہوتا تھا. وہاں چھوٹی بہن کو انہوں نے شاپنگ کرائی, اس کے بعد مجھے چھوڑ کر آئے. وہ میری لاسٹ ملاقات تھی, اور بول کر آئے, کیونکہ ایک ذاکرہ ہیں جن کے میں گئی تھی, ان کو بول کر آئے کہ میں ان کو لینے آؤں گا, تو آپ آنا نہیں, خود مجھے کال کرنا, میں آپ کو لینے آؤں گا. اب وہاں 9 بج گئے, میں کال کر رہی ہوں لیکن ان کی کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ اس وقت ان کو کسی نے شہید کر دیا تھا. اور بدقسمتی یہ تھی کہ اتنی دیر وہ وہاں پڑے رہے, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. پھر میرے بھائی وہاں پہنچے, انہوں نے دیکھا کہ میرے فادر پڑے ہوئے تھے, کہ کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. میرے بھائی کس طرح لے کر گئے آغا خان ہاسپٹل, ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح لے کر گئے. جب ہم وہاں گئے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے فادر ہم میں نہیں ہیں. جو شہادت کا مرتبہ تھا وہ ان کے نصیب میں لکھا ہوا تھا, وہ ان کو مل گیا. بس یہ کہ سر پہ ایک باپ جو ہوتا ہے وہ صاحبان ہوتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان کی کمی زندگی بھر رہے گی جو آج تک ہے. کیا شک. جی پلیز. اچھا, آپ یہ خاندان ہے آپ کا؟ اچھا, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یونس. آپ کے کس کا انتقال ہوا, کس کی؟ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. کیسے؟ اسی سال 2015 16 فروری کو. اسی سال؟ کیسے؟ صبح کو جب میں ڈیوٹی پر گیا, یہ میرے بھائی ہیں چھوٹے, یہ پشاور میں تھے اس ٹائم پہ, تو میں ڈیوٹی پر چلا گیا. جب ڈیوٹی پر گیا تو میری وائف کا فون آیا مجھے, اور یہ رو کے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ابو کو کسی نے مار دیا. میں نے صرف ان سے اتنا ہی پوچھا کہ کس نے مارا. اس نے کہا کہ بس جلدی آ جاؤ, کام وام چھوڑ کے آ جاؤ, مار دیا بس, ابو کو جو ہے مار دیا, وہ پڑے ہوئے, کوئی نہیں ہے. یعنی ہم لوگ کا یہاں پہ اور کوئی تھا بھی نہیں اس محلے میں. محلے والوں نے آگے پیچھے بھاگ دوڑ کیا, ایمبولینس وغیرہ منگائے, اسپتال وغیرہ لے گئے, مگر راستے میں جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ آخر اس نے ہمیں مارا کیوں, کوئی اس کے ساتھ ہماری دشمنی کیا تھی. میرے والد صاحب ماشاءاللہ, میں ابھی تصویر لایا نہیں ہوں, آپ لوگوں کو میں بتاتا کہ انہوں نے آج تک جو ہے کسی کو ایسا بھی نہیں کہا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جاؤ. اور اپنے ہمارے محلے کے مسجد کے خدمتگار بھی تھے. یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں تھا جو ہمیں ابھی محسوس ہوئے کہ نہیں ہمارے والد صاحب اس غلطی سے گئے. ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم جو ہوا آخر کیوں ہوا. یہ بالکل تقریباً کم و بیش ہر گھر کی, یہاں 2 مائیں ہیں جن کے بچے شہید کر دیے گئے. میں شہید کا لفظ ظاہر ہے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, بے جرموں بے خطا اگر آپ مارے گئے. بالکل. آپ کا بیٹا تھا؟ جی جی بیٹا, فوٹو میں لائی ہیں, دکھائیے گا. آپ سے بات کرتا ہوں.
माशाल्लाह 2011 मार्च का वाक़या है। जुमे वाला दिन था बेटा, अचानक इतला आई तो मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन उठाया, मुझे तो बताया ही नहीं ना। तो जुमे के नमाज पढ़ के नमाजी आ रहे थे, उस वक्त पता चला कि ये इंतकाल हो गया इसका। किसी ने गोली मार, कुछ नहीं पता। शोर मेरे बीमार हैं 20-21 साल से, डिप्रेशन के। जब से ये बेटा फोत हुआ चला गया, हमारा सारा कुछ ही सब कुछ ख़त्म हो, हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। बस जी रहे हैं, सांस चल रही और कुछ भी नहीं। इसके जाने के बाद हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। बस कैसा प्यारा बच्चा है ये माशाल्लाह, यानी बेसाख्ता माशाल्लाह निकलता है। देखें जरा इसको, बेटा हमारा बल्कि अगर हो सके तो ऑडियंस को भी दिखाएं जरा। जिंदगी ये सांस चल रहा है बस, और कुछ इसके जाने से सब खत्म हो गया, हमारा सारा कुछ खत्म हो गया। मियाँ मेरा आपको बीमार। पहली बार फिर किसने बताया? फोन आया था, इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो इसकी जेब से शनाख्ती कार्ड निकला। पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। गार्डन पे हम पहले रहते थे, तो इसका जो शनाख्ती कार्ड था ना, उस पर गार्डन का एड्रेस था। तो गार्डन वाले पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। जब अल्लाह ताला से दुआ मांगती हैं तो उन कातिलों के बारे में क्या लफ्ज़ निकलते हैं जिन्होंने आपका ये इतना बेटा प्यारा मैं बस अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी ममता को सुकून दे दे बस, और मैं कोई दुआ नहीं मांगती। अल्लाह को पता है, ये अल्लाह का और बंदे का मामला है बस। बेशक बेशक, अल्लाह आपको सब्र अता करे। अस्सलाम वालेकुम आजी, आपके भी बेटे? मेरा बेटा था। माशाल्लाह। और क्यों कत्ल कर दिया गया? कुछ भी नहीं पता चला। वो कोई बुलाने आया था, दोस्त पता नहीं कौन था, चला गया। 15 मिनट के बाद खबर आई, औरतें तसल्ली देने लगी, तो पता चला उसका गोलियां मार के ख़त्म कर दिया। महल्ली में, शादमान में रहती हूँ मैं, मलिर में। आज तक नहीं पता चला कि किसने मारा? नहीं, अभी तो मरा है वो, ये 2015 में 1 मार्च को। 1 मार्च को। और ये सबसे बड़ी बेटी ये है, फिर ये बेटा है, फिर ये है, फिर वो 4 बच्चे उसके। 4 बच्चे। ये उनकी बीवी है। ये भी आप जुनैद भाई जरा अगर देखें कैसे कैसे जवान, ये देखें जरा इसको, और ये जरा हमारी सारे मजमे को दिखाएं। थोड़ा सा बेटा, थोड़ा। आपको बहन कब इत्तला मिली और क्या बताया गया? मुझे बस ये बताया गया था कि उनको मार दिया गया है, फायरिंग करके, गोलियां मार के। तो मेरी थोड़ी हालत बहुत बुरी हुई कि आप थोड़ा सा थोड़ी देर ही हुई थी कि घर से निकले थे कि थोड़ी देर बाद इत्तला आ गई कि उन्हें मार दिया गया है, फायरिंग करी है, ऐसे ऐसे फला जगह पे मारा गया हमें। बस ये सुन के घर में शोर भूकंप पैदा हो गया। एक बच्चे मेरे बिलबिलाने लगे कि हमारे पापा को किसने मारा, लेकिन कुछ पता नहीं चला, ना कुछ किसी ने बताया। आप कुछ कहती हैं उनके कातिलों के बारे में जिन्होंने? मैंने तो अल्लाह की अदालत में फैसला छोड़ा, क्या कहूँ। एक ही बेटा रह गया, 2 बेटे थे, बाप भी पहले मर चुके थे, 6 साल हो गए थे उन्हें। तो मैं किस बलबूते पे उनको कुछ कहूँ? ये बच्चों में देखती होंगी अपने बेटे को। यही सहारा बने अब मेरे। 2 बेटे थे, एक शहीद हो गए, एक बच्चा बचा है। अल्लाह उसे सेहत, उसकी ये बीवी बच्चे हैं। अल्लाह इनको अच्छा मुस्तकबिल दे और आपको सब्र अता करे। और ये एक बेटी और एक ज़ौजा बैठी हैं। आप बताइए क्या हुआ था, वाक़या क्या? हमारे शौहर दुकान पे बैठे हुए थे पान की, तो उनको पान की दुकान मतलब चलाते थे वो? जी, पान की दुकान में बैठे थे, तो आदमी आए उनको और 5 गोली मार दी। मैं बाजार गई हुई थी, बच्चों ने आके बताया कि मेरी एक ही बेटी है, बेटा नहीं जी। उन्होंने आके बताया कि ना वो शहजादे भाई को, उनका नाम है आज़ाद हुसैन, शहजादे भाई की गोली मार दी। मैंने कहा है? तो मैं भाग के आई जल्दी से। मैंने कहा मेरी तो दुनिया उजड़ गई, कोई भी नहीं, मेरी दुनिया उजड़ गई। बस मैंने देखा तो मेरे मियाँ का खून पड़ा था, वो कुछ नहीं था। बस थोड़ी देर में जनाजा आ गया। बस वो जिंदगी, और आज हमने अपने आप को ख़त्म कर दिया। शौहर के नाम पे बैठी हूँ। अरे शहीद है, शहीद का रुतबा बहुत बड़ा होता है। बेशक। दिखाना बहन जरा ये जिंदगी सारी पूरी जिंदगी मैंने अपने शौहर के नाम कर दी। मेरा कोई बेटा नहीं है, ऊपर अल्लाह, नीचे में बस। वरना मियाँ बीवी
ہفتے وہ تھے, بس کرائے کا گھر ہے اپنا, کرائے کے گھر میں رہتے ہیں زندگی بس. پان کی دکان چلانے والے کو مار دیا, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جرم کیا ہے, کچھ نہیں پتا. وسیم بھائی, جو پان کی دکان چلاتا تھا وہ کیا کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ ان قاتلین کو بلاؤ نا ذرا, ان کو بھی بلاؤ, ان کو دکھاؤ, ان لوگوں کو سب کو, ان بدبختوں کو. آخری ہم اور سب سے بات کر چکے ہیں ہم, تاکہ یہ ہو کہ یہ نہ ہو. اب آخری ہم, آپ کے بھائی تھے, میرے بھائی تھے زاہد جعفری. کیا واقعہ ہوا تھا؟ کیا گاڑی میں تھے, گاڑی میں آ رہے تھے دونوں بھائی, ہم ساتھ میں ملازم تھے دو, اور میں تھا, یہ میں ڈرائیو کر رہا تھا, یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ڈرائیو کر رہے تھے؟ میں ڈرائیو آپ خود تھے جب یہ واقعہ ہوا؟ اچھا. خود اپنے ہاتھوں سے بھائی کو اٹھایا, پھر میں ہاسپٹل تک لے کر گیا. اچانک میکرو پر, لائنجیریا میکرو, وہاں پر انہوں نے ہماری گاڑی پہ فائرنگ کر دی. پھر وہاں سے میں گاڑی خود ڈرائیو کر کے میں وہاں سے بھاگا, وہاں تھانہ ہے وہاں پر, صدر تھانہ, وہاں گھس گیا تھانے کے اندر. تھوڑا پیچھے تک آئے وہ, خیر وہ چلے گئے وہاں سے. موٹر سائیکل سوار تھے؟ موٹر سائیکل سوار تھے. اور پھر وہاں سے میں بھائی کو جینا لے کر گیا, وہاں سے بھائی کو شہید کر دیا, شہید ہو گیا بھائی. آپ 3 افراد تھے, آپ, آپ کے بھائی اور ملازم؟ وہاں ایک ملازم تھا, ایک میرا دوست تھا, اور ایک بھائی تھا. ٹارگٹ انہوں نے بھائی کو کیا تھا. یہ پتہ ہی نہیں ہے نا, معلوم ہی نہیں ہے کس کو مارنے آئے تھے, کیوں مار دیا, کچھ نہیں پتا. اس ایک لمحے کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب یہ دونوں مائیں بالکل ساتھ بیٹھی ہیں, ان کی تصویر بھی ہے, یہ بھی جوان بچوں کے, وہ آپس میں پتہ نہیں کیا بات کر کے, کیا بات کی ہوگی دو شہیدوں کی ماؤں نے, اور جیسے بلک بلک کے روئی ہیں. وہ دکھایا ہی نہیں جا سکتا, سمجھایا ہی نہیں جا سکتا ان مارنے والوں کو. ایک بہت بڑے طوفان سے اللہ نے ہم سب کو گزارا ہے, خاص طور پہ اس شہر کراچی کو. اور اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں وسیم بھائی ہم, کہ اللہ نے چاہا تو اس کالی رات کی سویرا ضرور ہوگا. ان ظالموں کو, یہ ظالم ضرور اللہ کی پکڑ میں آئیں گے ضرور انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہر ایک کو چھوڑ دیتے ہیں, ظالم کو نہیں چھوڑتے. یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو صبر کی اور صبر کی توفیق دے. شہید کے بیٹے کہنے کہ وہ ایک بس جلدی سے بول لیجیے گا بس ہم, تاکہ پھر. جی دیکھیے, میں دراصل ایک استاد کا بیٹا ہوں, سب کچھ وہی کر رہا ہوں جو میرے والد صاحب کر رہے تھے. ان کے قاتلوں کو اپنی طرف سے صرف ایک یہ پیغام دینا چاہوں گا. میرے والد صاحب کا ایک قلم دیا ہوا میرے پاس رکھا ہوا ہے, میں صرف ان کو خالد علی صاحب کا ایک شعر پڑھ کے سنانا چاہوں گا ضرور, کہ ہم سب پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے, ہم سب پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے, ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا. سبحان اللہ. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ مجھے معلوم ہے طاق رات ہے, یہ آج محفل مدحت رسول ہے, لیکن میری یہ خواہش ہے ان لوگوں میں سے کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ اکیلے ہیں. اگرچہ مجھے معلوم ہے, میں ٹی وی پر یہ بات کر رہا ہوں, ہمارے لیے بڑا آسان ہے ایک سیگمنٹ کر کے آگے بڑھ جانا, سب بھول جائیں گے ہم. گھروں میں دکھ لے کر ان لوگوں نے جانا ہے, میں آگے بڑھ جاؤں گا. آپ آج رات پتہ نہیں کسی لمحے سو پائیں گے ایک لمحے کے لیے یا نہیں. کسی کو اپنا باپ دوبارہ یاد آ رہا ہوگا, کسی کو اپنا بیٹا دوبارہ یاد آ رہا ہوگا, لیکن ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں, اور ان قاتلوں کو, ان ظالموں کو, ان درندوں کو, میں اپنی زبان بس یہاں پر روک دیتا ہوں, لیکن جو کچھ ذہن میں آپ کہیں ان کو بھی یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمہاری اس حرکت پر لعنت ہے, بزدلانہ حرکت, تمہاری اس بزدلانہ حرکت پر تف ہے, تم شرم سے مر جاؤ, تمہیں ڈوب مرنا چاہیے شرم سے, اور اس قوم کا ایک ایک بچہ تم پر لعنت بھیجتا ہے. میں بات جذبات میں نہیں کہہ رہا, بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں, کوئی جذباتی ہو کر نہیں کہہ رہا. صرف وہ اپنی نشستوں سے کھڑا ہو کر ان کو خراج تحسین پیش کرے جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر کیمرے میں تصویر آ جائے گی اور کسی کو کچھ ہو جائے گا, جس کو یہ یقین ہو کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہی قبر میں آنی ہے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس سے پہلے کچھ کر سکتا ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آج طاق رات میں کھڑے ہو کر زبردست انداز میں بھرپور تالیوں کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی, اور یہ تالیاں ان قاتلوں کے منہ پر تماچا ہے اور ان قاتلوں کے منہ پر لعنت ہے. یہ ساری تالیاں, ان بھرپور تالیوں میں ہم ایک وقفے پر جاتے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش, بہت شکریہ.